آتے ہیں کہ جیسا کہ ہم تاریخ اسلام میں پڑھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مشروط بات تھی یا غیر مشروط بات تھی؟ کہ بعض اسلامی کتب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے اس بات پر دستبرداری کی تھی کہ آپ کے بعد یعنی حضرت معاویہ کے بعد خلافت کے معاملے کو امت مسلمہ پر چھوڑ دیا جائے گا، جس کو چاہیں گے اپنا خلیفہ مقرر کر لیں گے. کہ ایسی بات تھی یا کوئی اور شرائط تھی؟ نہیں، اس میں یہ شرط جو تھی نا کہ آپ کی موت کے بعد اگر میں زندہ ہوں گا دوبارہ میں خلیفہ ہوں، یہ شرط حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے منوائی تھی کہ میں وقتی طور پر حکومت سے دستبردار ہو رہا ہوں، مگر آپ کی موت کے بعد میں زندہ ہوا تو دوبارہ خلیفہ میں ہی ہوں گا. یہ ہر ایک نے لکھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس بات کو لوگوں نے چھپا دیا، گم کرنا چاہتے ہیں. حضرت حسن نے خواہ مخواہ نہیں کہہ دی تھی، یہ بات تھی اس میں کہ تیرے بعد میں خلیفہ ہوں. اور اسی لیے مولانا اپنے شمس اللہ کریم آبادی لکھتے ہیں نا انہوں نے محبوب میں کہ جو زہر دیا ہے معاویہ کے بیٹے یزید نے، اسی لیے کہ ان کو یہ دو بات پنچ کرتی تھی کہ اگر حسن زندہ رہے تو ہمارا افراد تو ختم ہو جائے، کیا ملے گا ہمیں، دوبارہ یہی خلیفہ ہو جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں ابو داؤد شریف کتاب کے زیادہ سے مل کر یزید بن معاویہ نے زہر دلایا حضرت حسن کو. اسی لیے ان کی موت پر حضرت معاویہ نے بھی کہا کہ یہ کوئی افسوس کی بات ہے، حدیث میں ہے، یہ تاریخ میں. اور اس پر صحابی رسول نے کہا انا للہ و انا الیہ. حسن کا مرنا افسوسناک نہیں، جو رسول اللہ کے ران پر بیٹھا ہوتا تھا. وہ بڑی لمبی حدیث ہے، مسلم ابو داؤد پڑھنی چاہیے. ان کا کردار کوئی اچھا نہیں. خود حضرت معاویہ کے دستبرداری مشروط تھی، مشروط بالکل یہ طے تھا کہ تیرے بعد دوبارہ. کچھ لوگ جو ہیں دوسرے پہلو والے وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے انہیں بلینک چیک دیا تھا کہ چونکہ آپ دستبرداری کا اعلان کرنے والے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ہاں گیو اینڈ ٹیک والی بات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ لکھ لیں جو چاہتے ہیں. اور اس پر جو طاہر صاحب کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ اتنے لاکھ مجھے ملا کرے، اتنا حسن کو ملا کرے، اتنا، یہ سارا پیسے کی باتیں. یعنی اتنی ڈس انفارمیشن ہے کہ حسن اسلامی حکومت چھوڑ رہا اور فکر پیسوں کی کہ مجھے سارا جھوٹ. یہ ساری شرطیں باطل اور جھوٹی ہیں. انہوں نے منوایا تھا کہ کتاب و سنت اور خلفاء راشدین کے طریقہ پر حکومت کرنا، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا، اور پچھلی رنجوں کی وجہ سے کوئی دکھ نہیں کسی کو دیا جائے گا. اور وہاں پڑھ لے ابن وسیر وغیرہ کے سارے کہ ایک شرط کو بھی میرے معاویہ نے پورا نہیں، ان میں سے کسی بات کو پورا نہیں کیا، سب پاؤں چلے رونداری. یہ دردناک بات آپ نے شروع کر دی، کیا بیان کرنے کی بات. اسلامی حکومت حضور نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال خلافت ہے، ثم یکون ملک ظالم بادشاہی شروع کریں گے. اب دفاع. السلام علیکم. حضور کو جھوٹا